پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، اور ہم نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد فیضان غوث پاک میں موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اس مبارک اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علیہ واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود پاک بڑا پیارا درود پاک ہے، اس میں نبی پاک پر بھی درود بھیجا گیا ہے، آل رسول پر بھی درود بھیجا گیا ہے، اور اس میں نبی پاک نے گویا ہمیں دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ جب بھی دعا مانگیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ مسجدوں میں دعا ہوتی ہے تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا کمال کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اول آخر دعا کے اندر درود پاک پڑھ لیں تو چونکہ درود پاک مقبول ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ پہلا قبول کر لے، آخری قبول کر لے، درمیان کا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور سبحان اللہ، چونکہ جمعہ کا دن ہے، ہر جمعے کو ایک حدیث پاک ہم کوشش کرتے ہیں، پھر دہراتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے جمعہ کے دن اسپیشلی کثرت درود پاک کرنی ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد کر کے شہ دو عالم کو پڑھیے با چشم نم درود و سلام۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں، مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں ہے ضیائے کرم درود و سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ جمعے کو جب بھی مجھے بیان کرنے کا یہاں موقع ملتا ہے، ہم اپنے بیان کا ٹاپک رکھتے ہیں قرآن کی باتیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ملنے والا میسج لیتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 99۔ اللہ کریم اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ابن سوریہ نام کا ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہو، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ایمان لائے تھے نا،
تو وہ یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتاتے تھے، تم نے ہی وہ نشانیاں بتائیں جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب پیارے آقا تشریف لائے تم نے جو نشانیاں بتائیں وہ ہم نے ان میں دیکھی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے۔ ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یعنی روشن واضح نشانیاں نازل فرمائیں، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہاں صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا پہلے تو تفصیل تو سمجھیں گے، مگر ذرا اسلوب دیکھیں، انداز قرآن دیکھیں۔ مجھے بتائیں نا، اعتراض کون کر رہا ہے؟ کفار کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی واضح نشانی نہیں۔ اللہ کریم ان کو جواب نہیں دے رہا کہ اے ابن سوریہ یا اے یہودیوں تم جھوٹے ہو، اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے۔ اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں ظاہر کی ہیں، نازل فرمائی ہیں۔ سوچئے اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں۔ پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے، میری نگاہ بھی معجزہ ہے، آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں، مجھے رب کائنات نے سر سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے، تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائیں، تو یہ کوئسچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے اور بتایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے، جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا، تو اب پیارے آقا کے دل پر رنج طاری ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے بات کی جائے، انہیں منہ لگایا جائے، آپ دل رنجیدہ نہ کریں، یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، اپنے رب کریم کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے۔ اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں، آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کیا پیار بھرا انداز ہے، اور یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے پیارے سے کلام میں لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اللہ کتنا محبت فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔